ویسے تو سر عدنان صاحب نے آلموسٹ جتنی بھی اہم باتیں تھیں آپ لوگوں سے شیئر کر لی ہیں. اب تو صرف رہ گیا ہے ٹاپک سے ریلیونٹ کچھ باتیں، تو میں صرف انہی میں سے چند ایک باتیں سر آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ موسٹلی ہم کل سے اپنا کام جب شروع کریں گے تو پھر ہم ایک پورے سیکوینس کے ساتھ چیز کو پڑھنے کی اور اس کو ساتھ لے کے چلنے کی پوری کوشش کریں گے. تو جیسے عدنان صاحب نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے بچے، چونکہ میرا ایریا ایک ایسا ہے جس کو موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا رٹے کا ایریا ہے، اور 90% تو اس کو لوگ رٹا ہی لگاتے ہیں. تو میں سب سے پہلی پرابلم یہیں پر ہی آپ کی سالو کر دوں کہ یہ جتنا بھی پیپر ہے یہ سارا کا سارا پیپر اپلائیڈ آتا ہے. پاس پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کے تمام کوشچنز ہمارے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پورا کا پورا پاس پیپر انالیسس بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا. ٹوٹل ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں جناب 9 چیپٹرز جو ہم نے یہاں پر لرن کرنے ہیں. ان میں سے کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم آسانی سے گریپس کر سکتے ہیں، کون سے ایریاز ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر محنت سے ہم نے مینیج کرنا ہے. انشاءاللہ یہ کل آپ سے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن ایک بات بچے ضرور یاد رکھیے، جیسے عدنان صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر یہ سمجھنا کہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اسی کو فوکس کر لیا باقی کو چھوڑ دیا. تو آئی کیپ کا ایک قانون ہے، آلموسٹ اسٹوڈنٹ پیپر دے کے جب واپس آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ سر میں سمجھتا تھا کہ یہ اہم ہے لیکن یہ میرا وہم ہے. تو الٹیمیٹلی یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا کہ اب یہ اس وقت ہے نا، آگے جا کے یہ تھا میں نے کنورٹ ہو جائے. اس لیے آپ نے ذرا پوری کوشش کرنی ہے کہ سر میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اہم تھا مگر یہ میرا وہم تھا. تو اس کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے، ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے عدنان صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آئی کیپ کے جو ایگزامینر کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نے پرابلم فیس کی ہیں یا جو اسٹوڈنٹ نے پرابلم کریٹ کی ہے ہم اس کو اوائڈ کر سکیں. فائن. آئیے بچے تھوڑا سا اپنا ایریا جو ہمارا اس میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ہم وہ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنے پورے کے پورے چیپٹر کے یعنی مینیجریل کے پارٹ کو. پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا یہ جو ڈومین ہے میں صرف وہ لکھنے جا رہا ہوں. ڈیسیژن میکنگ بچے آپ نے اس پورے کے پورے پیپر میں پڑھنی ہے. میں کسی اور پیپر کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل اینڈ مینیجریل. اصل تو اس کا نام مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسس ہے. تو ہمارے پاس اس پیپر کے اندر آپ نے جو چیز لرن کرنی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہے. بچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم زندگی میں اسپیشلی آرگنائزیشن میں بینگ اے فائنینشیل یا بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا بینگ اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمارے ڈیسیژن میں نو ڈاؤٹ ایک چیز کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ انفلوئنس ہوتا ہے فائنانس کا. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہے. لیکن بچے شاید آپ نہیں جانتے کہ آج کے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، بلکہ شاید کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس سے لوگوں کا واسطہ نہ پڑا ہوا ہو، تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نان فائنینشیل آسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ کسی آرگنائزیشن کی سیل کی بنیاد پر کبھی ڈیسیژن نہیں لے لیتے. آپ کبھی آرگنائزیشن کی پروفیٹیبلٹی کی بنیاد پر کبھی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر لیتے. آپ صرف کاسٹ کی بنیاد پر ڈیسیژن میکنگ نہیں کر لیتے. آپ باقاعدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے پاس ان کا سیٹسفیکشن لیول کتنا ہے. آپ کے پاس آرگنائزیشن کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس کی یوٹیلائزیشن سے آپ کتنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کے جو ورکنگ پروسیجر ہیں، جو آپ نے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو کس سیکوینس کے ساتھ پرفارم کیا جائے کہ آپ کی آرگنائزیشن کا ٹائم بھی کم لگے اور کاسٹ بھی کم لگے. اس طرح کی چیزیں آپ کو مینیجریل پارٹ میں پڑھنی پڑتی ہیں جسے ہم نان فائنینشیل کہتے ہیں. تو بظاہر اس کا نام مینیجریل ہے لیکن یہ بیسیکلی مینیجریل سے مراد اصل میں یہ کیا ہے؟ نان فائنینشیل ایریاز یا نان فائنینشیل انڈیکیٹرز یا نان فائنینشیل آسپیکٹس. اور سب سے اہم چیز اس میں جو ابھی سر نے ہم سے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی ہے کہ اس کے کچھ بیسکس آپ پڑھ کے آتے ہیں فائنانس کے اندر کیف 3 کے اندر. یہاں پر آپ نے کیف 03 میں، اور یہاں بھی میں آپ کو عرض کروں جو آپ نے پی آر سی 5 کے اندر جو پڑھ کے آئے ہیں 100% اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. یعنی جہاں پر اگر آپ نے 100 ٹاپک پڑھے ہیں تو آئی گیس اس نان فائنینشیل ایریا میں جو آپ کا ہمارا یعنی مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسس کیف 6 کا جو پیپر ہے، میرے خیال کے مطابق کوئی 20% یوٹیلائزیشن ہے فرام ہیئر. یعنی یہاں جو پڑھا ہوا ہے اس میں سے کوئی 20% ٹاپک آگے فارورڈ ہو رہے ہیں.
یہاں کا تو سر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا ایریا آ گیا ہے. گوکو نے میرے سامنے بھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ 100% یا کچھ پرسنٹ یہاں سے نہیں آیا, بلکہ یہاں سے آپ نے کچھ بیسک ٹول سیکھے ہیں جو یہاں پر اپلائی ہوں گے. میرے پاس چونکہ تھیوری ہے, یہاں ایک فرق ہے بچے ایگزام کا. یہاں ایگزام میں آپ نے جو تھیوری پڑھی تھی اسے ملٹیپل چوائس کویسچن میں صرف سوال کو سولو کرنے کی کوشش کی تھی, جبکہ یہاں پر اس پیپر میں آپ کو باقاعدہ طور پر اسے کسی آرگنائزیشن کی اسپیسیفک انوائرمنٹ پہ اپلائی کرنا ہوگا. میں پھر دوبارہ عدنان صاحب کی بات کو کیری کرتا ہوں. انہوں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں یہاں کوانٹٹی کی نہیں کوالٹی کی ضرورت ہے. میری اپنی پرسیپشن کے مطابق ان تمام کے تمام جو ہمارے سامنے 9 چیپٹرز ہیں, ان 9 چیپٹرز کے اوپر 2 سوال ہر چیپٹر کے لیے بہت ہیں, جو کہ آلموسٹ کلاس میں خود ہی کرا دیا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کتاب موجود ہے, کتابیں بھی 2 ہیں. آئی کیپ کی بک موجود ہے, سر نے بھی بتایا کہ سر کی لکھی کتاب بھی موجود ہے آپ کے پاس. تو یہاں پر بھی آپ کے پاس بے شمار کوسچن ہے, پریکٹس کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے. لیکن میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر کلاس میں کسی نے 2 سوال جو ٹیچر نے کلاس میں کرائے تھے, اگر وہ اس کے مطابق آپ کو ڈائریکشن مل گئی ہے, آپ کو چیز اپلائی کرنے آ گئی ہے, دین دیٹ از مور دین سفیشینٹ, رادر دین کہ آپ نے کچھ 50 سوال سالو کیے ہیں, لاجک آپ کو پھر بھی نہیں پتا. تو میں اپنی بات کا اختتام صرف چھوٹی چند ایک باتوں پہ کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بچے کہ ایک آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لینی ہے کہ مینیجیریل پارٹ میں کسی قسم کا کوئی رٹا نہیں ہے. دیر از نو کریمنگ ان دس ایریا, بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. چاہے آپ کے اسٹوڈنٹ, چاہے آپ کے دوست, چاہے آپ کے کولیگ, چاہے آپ کو جو مرضی کہہ رہا ہو, آپ نے نہ میری بات سننی ہے, نہ ٹیچر, نہ کسی اور کی بات سننی ہے. سیدھا جائیں, پاس پیپر پکڑ لیں. جب آپ ٹاپک یہاں پڑھ چکے ہوں گے, کتاب کھولیے گا, اور کتاب کھولنے کے بعد سوال کو اوپن کیجیے گا. آپ اپنے جج خود ہیں, آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا تھا کیا وہ ایگزام میں آیا ہے یا کسی اور انداز سے آیا ہے. یاد رکھیے, یہاں پر آپ کو یہ کانسیپٹ دے دیے رہیں گے. اگر یہ فار ایگزامپل 7 کانسیپٹ ہیں اور یہاں آپ کو ایک آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ معلومات دے دی جائے گی کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے, تو آپ نے اس ایک ماڈل کو, یہ ایک ہی ماڈل ہے سمجھ لیجیے, یا ایک تھیوری ہے, اس میں سے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون کون سا ایریا اپلائی ہو رہا ہے. سوال کا آنسر اسی کے اندر ہی ہوگا, سوال کا آنسر ان بٹوین دیز کانسیپٹ ہی رہے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مینیجریل پارٹ اونلی, فائن. تو آپ کا آنسر آلموسٹ اسی کے دوران ہی رہے گا, اس کے اندر ہی رہے گا. لیکن اب آپ کو یہی پریکٹس یہاں کرانی ہے, یہی بات آپ کو سکھانی ہے کہ اس آرگنائزیشن کے مطابق ان کانسیپٹ میں سے کس کس چیز کی اپلیکیشن ہے. اور پھر یہاں کہانی ختم نہیں ہو گئی. اس اپلیکیشن کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کا آتا ہے امپیکٹ. جیسے ابھی عدنان صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایگزامینر کے کمنٹس پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایگزامینر نے ہر کویسچن میں مارکنگ سکیم کا رکھی ہوئی ہے, تو اس کی بھی مارکنگ سکیم ساتھ میں دیکھنی ہے. صرف فنانس کی نہیں دیکھنی, ساتھ میں مینیجریل کی بھی دیکھنی ہے کہ آپ کو اپلائی کرنے کے کتنے نمبر ملیں گے, اور پھر امپیکٹ بتانا ہے. اور امپیکٹ کے بھی 2 اینگل ہیں آگے فردر. اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آپ نے اس آرگنائزیشن پہ اپلائی کروایا ہے, یہ پازیٹیو امپیکٹ لے کر آ رہا ہے یا نیگیٹو امپیکٹ لے کر آ رہا ہے. اور پھر جب آپ یہ بتا دیں گے کہ پازیٹیو امپیکٹ ہے, تو پازیٹیو امپیکٹ کی باقاعدہ آگے فیوچر کا انالیسس کر کے بتائیں گے اس سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں, اور اگر نقصان ہے تو آپ بتائیں گے اس سے یہ چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے. یہاں جا کے فردر جب آپ انالیسس پرفارم کرتے ہیں تو یہ یہاں سوال شروع ہوتا ہے, یہاں سوال ختم ہوتا ہے. اب سوال وہ نہیں آتا ایکسپلین پورٹر 5 فورس, ایکسپلین پیسٹل, اب یہ سوال نہیں آتے. یہ کس زمانے میں بی ایم بی ایس میں آیا کرتے تھے. اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ پچھلے سال ہی تبدیل ہوئی ہے اسکیم, تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے بی ایم بی ایس پڑھا ہو. تو بی ایم بی ایس میں 70% 80% سوال بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوا کرتے تھے کہ واٹ از مشن, واٹ از گول, واٹ از آبجیکٹیو, واٹ از سی ایس ایف. لیکن اس مطلب پیپر میں آیا ہوا ہے کہ سی ایس ایف کو پہلے ڈیفائن کر لیں, شاید اس کے 0.5 مارکس تھے. پورا کا پورا پیپر 10 نمبر کا تھا, 0.5 مارکس تھے سی ایس ایف کے, اور پھر سی ایس ایف کو کسی ایک آرگنائزیشن پہ اپلائی کر کے دکھانا تھا کہ بتائیے اس آرگنائزیشن پہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. تو آپ بچے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے صرف سمپل رٹے لگا لیے ہیں تو رٹے لگا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. The final thing is which I must discuss with you, that is book.
پر یہ یاد رکھیے گا مینیجیریل پارٹ کے لیے آئی کیپ کی بک دیٹ از کمپلسری. اگر میں نے کچھ اس پہ کام کیا ہوا تو میں آپ کو آج ہی سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں. میں نے آئی کیپ کے 90% کانٹینٹ اس میں لکھے ہیں, 100% میں نے بھی نہیں لکھے, لیکن میں نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ آئی کیپ کی جو مشکل الفاظ ہیں, جو آئی کیپ نے مشکل انداز سے اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے, میں نے اس کو آسان کر کے لکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا, یا کچھ ایگزامپلیں میں نے ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. لیکن ایک بات آپ یاد کر لیجئے بچے, کتاب اور ٹیچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو چیز آپ کلاس میں بیٹھ کر لرن کر سکتے ہیں وہ کتاب آپ کو نہیں سکھا سکتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر سب لوگ کتابیں پڑھ کے گھر بیٹھ کے آرام سے پیپر پاس کر لیتے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے چند ایک لوگوں میں یہ خصوصیت, یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کر خود سے مینیج کر لیتے ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دے آر ریئر. بہت کم لوگ ہیں جو کتاب سے کتاب کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس ہی آنا پڑے گا, وہ آپ جس سے بھی پڑھیں. جب وہ آپ سیکھیں گے, سیکھنے کے بعد جب آپ کتاب پڑھیں گے, اس کے بعد کتاب سمجھ آنا شروع ہوگی, اس سے پہلے کتاب کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو کتاب کو, ایگزام کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے تو آپ کو کلاس میں آنا ہے. باقی رہی بات ہمارے ٹائمنگ کی, عدنان صاحب اور میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا کلاس کا ٹائم ہے اس کو ہم 100% جو اب یوٹیلائز بھی کریں اور 100% ٹائم پر بھی آنے کی پوری کوشش کریں. آپ میں سے شاید چند ایک لوگوں نے شاید پچھلے سیشن میں مجھ سے پڑھا ہوگا, میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں 5 منٹ کلاس میں پہلے آ جاؤں. میں اسٹوڈنٹ سے بھی پہلے آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو 5 منٹ کا کوشچن ہے اس میں اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ, اپنی جو چیزیں میں نے الائن کرنی ہے وہ الائن کروں. جیسے ہی ٹائم سٹارٹ ہو اپنا کام شروع کر دیں. تو آپ میں سے وہ حضرات جو تھوڑا سا لیٹ آنے کا مزاج ہے, وہ ایک بات ضرور سن لیں کہ جو کلاس میں ٹیچر نے ٹاپک کو آغاز میں ایک سمری بیان کرنی ہوتی ہے نا, جو اس ٹاپک کا پورا ایک جو سمجھ لیجیے کہ کلو دینا ہوتا ہے, وہ یاد رکھیے درمیان میں جب وہ ٹیچر کام شروع کر دیتا ہے پھر وہ اس طرح سمجھ میں نہیں آیا کرتی. تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ وقت پہ تشریف لے کر آئیں, تاکہ اگر ٹیچر آپ کے لیے یہ محنت کر رہا ہے تو آپ بھی اس محنت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آل آف یو. تو انشاءاللہ میں اپنے کام آغاز کل سے کروں گا. عدنان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو باقی اگر انہوں نے کوئی اپنی بات کرنی ہے, ہاں جی, مینیجیریل پارٹ سے اگر کوئی آپ نے سوال پوچھے تو آجے سر, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اف اینی ون ہیونگ کوسچن ریگارڈنگ مینیجیریل پارٹ. اوکے جی, تھینک یو. شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تو بچوں آج کے لیے پھر ہمارا سیشن یہی. کوئی کویشچن اگر جیسے اشرف صاحب سے آپ نے کہا, اگر کوئی اور کوئی کویشچن میرے سے کوئی اسٹڈی اسٹریٹجی پلاننگ سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم. ادروائز جیسے میں نے کہا کل سے اشرف صاحب جیسا ٹیک اوور کریں گے, اور تھرسڈے سے ان شاء اللہ فائنینشیل انالیسس کا پورشن لے کے میں چل پڑوں گا. اسٹیٹس کا پورشن ہم بالکل آخری ہمارا چیپٹر ہوگا, جو ہماری ڈسکشن جس طرح ہوئی اس کے مطابق میں بھی آخری 5-6 گھنٹے جو ہوں گے ہمارے, اگر 70+ آورز میں سے میں بھی آخری 5-6 گھنٹے ہمارے اسٹیٹس کے پورشن کو چاہیے ہوں گے, جو ایز پر پریویس پریکٹس. تو وہ ہم بالکل لاسٹ جو ہمارے 5-6 گھنٹے ہوں گے وہ اس پہ جائیں گے ان شاء اللہ. تو اینی ادر تھنگ وچ یو وانٹ ٹو نو اور ڈسکس. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. باقی ان شاء اللہ مجھ سے آپ کی اب ملاقات تھرسڈے کو ہوگی, اور وہاں سے آن ورڈ روٹین میں چلیں گے. اشرف صاحب سے کل ملاقات ہوگی. تھینک یو, السلام علیکم.